مسیح کے زندہ ببرکت فتح نام سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کے ساتھ خرم سی کھوکھر۔ آج میرے ساتھ خدا ان کے عظیم خادم جو ہے جناب سیموئل جان صاحب موجود ہے، جو کہ گجرانوالہ سیمنری کے پروفیسر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یو پی چرچ کے سینئر پاسٹر ہیں، اور گجرانوالہ میں ملک پاکستان میں اپنی خدمت کو وہ بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ خدا نے انہیں اپنے مسا سے اور اپنی برکات سے نوازا ہوا ہے۔ آج ہم ان کے ساتھ مل کر خدا ان کے کلام مقدس کو سنیں گے۔ مسیح خداوند کے خوبصورت جلالی بابرکت پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خاص طور پہ آج کے اس وقت کے لیے جو خدا نے ہماری زندگیوں میں فراہم کیا ہے کہ ہم سب مل کر خدا کے کلام کی ان باتوں کو جان سکیں۔ بالخصوص میں شکر گزار ہوں بھائی خرم کا، جو چیئرمین ہیں جلال چیریٹی فاؤنڈیشن پاکستان کے، کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ان کے چینل کے وساطت سے آپ سے خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکوں۔ خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت بابرکت نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے آج کی ہمارے لیے تلاوت یوحنا عارف کا مکاشوہ، اس کا 3 باب، اس کی 14 آیت سے لے کر 22 آیت کے آخر تک دیکھیں گے۔ خداوند کا زندگی بخش پاک کلام۔ خداوند کے پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے: اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے، جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بھی نہ ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ آمین۔ سو ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے خدا کی حضوری میں آج کے اس وقت کے لیے، اور بالخصوص خدا سے قوت چاہیں گے کہ خدا ہمیں اپنے کلام کی سمجھ دے۔ پیارے خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تیرے قدموں میں جھکاتے ہیں کہ تو پیارے خداوند ہمیں اپنے کلام کی سمجھ دینا، تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ پائیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنا پائیں۔ پیارے خداوند، منت کرتا ہوں ایک ایک زندگی کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ میرے عزیزو، آج ابھی جو خداوند کے پاک کلام کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، یہ حصہ نئے عہد نامہ کی آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب سے ہے، جس کو مقدس یوحنا نے لکھا، اور مقدس یوحنا نے اس کتاب کو تقریباً جب وہ
80 बरस की उम्र में थे। उन्होंने इस किताब को ये मुकाशफा खुदा ने अपने बंदा को जजीरा पतमस पर अता किया। और मुक़द्दस यूहन्ना ने 7 कलीसियाओं के पैगामात यहाँ पर मुकाशफा में हमें तहरीर मिलते हैं। और उन 7 कलीसियाओं में से आज हम लौदीकिया की कलीसिया के बारे में कुछ वक्त के लिए बात करेंगे। अज़ीज़ों, लौदीकिया की कलीसिया की बुनियाद के बारे में जब हम देखते हैं तो हम सही नतीजे पर नहीं पहुंचते कि लौदीकिया की कलीसिया को कायम करने वाला कौन था। लेकिन कुछ वाक़यात हम पर ये बात अयां करते हैं, हम पर इस बात को साबित करते हैं कि मुक़द्दस पालूस जो हैं वो इस कलीसिया से वाकिफ़ थे। वो जानते थे। जब हम इफसियों के ख़त को हम देखते हैं तो इफसियों का ख़त जो है कहा जाता है कि वो लौदीकिया को भी भेजा गया था। और जब हम लौदीकिया लफ्ज़ की तरफ आते हैं तो लौदीकिया लफ्ज़ का जो लुग़वी मानी है वो है लोगों की हुकूमत या अवामी हकूक़। और लौदीकिया का शहर जो है, ये शहर तकरीबन कुल से 20 मील के फासले पर वाक़े है और फिलदिल्फिया से 40 मील के फासले पर। और कहा जाता है कि इस शहर का जो नाम है वो अंताकस दोयम ने अपनी बीवी के नाम पर रखा, जिसका नाम लोदाइस था। और इस शहर की जो हम खसूसियात को देखते हैं तो ये शहर अपनी खसूसियात की वजह से, अपनी खूबियों की वजह से, अपनी प्रोडक्ट्स की वजह से ये शहर बहुत ही फेमस था, बहुत ही मशहूर था। और इसके फेमस होने या इसकी खसूसियात में जो सबसे पहली खसूसियत थी वो इस शहर का जो था वो तजारती मरकज़ होना था। क्योंकि ये शहर जिस रोड पर वाक़े था वो रोड इफसुस के साहिल से शुरू होकर शाम तक ये पहुंचता था। और ये 2 और सड़कें जो थी या 2 और रोड्स जो थे वो इस लौदीकिया के शहर में से गुजरते थे। और ये एक बैंकारी का भी एक बड़ा मरकज़ जो था वो इस शहर में मौजूद था। और ये शहर इस कदर दौलतमंद था कि इनके बारे में एक वाक़या है कि तकरीबन 61 ईस्वी में यहाँ पर एक बड़ा ज़लज़ला आया और उस ज़लज़ले के सबब से ये शहर बिल्कुल तबाह हो गया। लेकिन इस शहर के लोगों ने हुकूमत की मदद को कबूल ना किया, बल्कि इस शहर के लोग इस कदर मगरूर लोग थे कि उन्होंने इस बात का अहद किया कि हम हुकूमत का असर अपने ऊपर नहीं लेंगे, बल्कि हम खुद ही इस शहर को तामीर करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। और फिर इस शहर की जो खूबियाँ हैं उनमें से एक जो इनकी खासियत जो थी या इनकी खसूसियत जो थी वो ये थी कि ये शहर जो है वो ख़ास किस्म के जो कह लें कि कपड़े, गर्म कपड़े की सनत के लिहाज से भी ये शहर बड़ा मशहूर था। क्योंकि यहाँ पर जो भेड़ों की मुलायम और नरम ऊन के साथ यहाँ पर जो कपड़ा तैयार किया जाता था उससे ये लोग जो थे ये चोगे तैयार करते थे। और फिर ये शहर जो है वो तिब के लिहाज से भी बड़ा आगे था, तिब के लिहाज से। और तिब के लिहाज से जब हम देखते हैं तो इस शहर के जो डॉक्टर्स थे वो कह लें कि बड़े मशहूर थे। और ये भी कहा जाता है कि इस शहर में
जो सिक्के चलते थे या जो करेंसी इस शहर की थी, उस करेंसी पर डॉक्टर्स के नाम जो थे वो कंधा किए जाते थे। और फिर इस शहर में आंखों में डालने के लिए एक सुरमा तैयार किया जाता था, कानों के लिए एक मरहम तैयार की जाती थी, और जिससे तस्वुर ये किया जाता था कि चाहे ये बहुत सारी जुमला बीमारियों का इलाज इसमें मौजूद है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इसकी खासियतों में एक और खासियत या इसकी खूबी में एक और खूबी नज़र आती है शहर की, कि इस शहर में दौड़ों के मैदान भी मौजूद थे, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर 3 बड़े थिएटर्स भी मौजूद थे, और यहूदियों की एक बड़ी तादाद जो है वो लौदीकिया के शहर में रहती थी, और यहाँ पर सोना भी बाअफराद मिलता था। इस शहर का जो पानी था उसके बारे में कहा जाता है कि लौदीकिया के शहर का पानी तकरीबन 6 मील दूर से आता था, और 6 मील दूर से जब ये पानी जहाँ से ये आता था वहाँ पर ये पानी गर्म होता था। लेकिन जैसे ये 6 मील का फासला तय करके वहाँ पर उस शहर तक पहुँचता, तो ये शहर में तक पहुँचने तक ये पानी जो था, इसकी कंडीशन जो है, इसकी कैफियत जो है, इसकी हालत जो है वो नीम गर्म सी हो जाती, नीम गर्म सा ये पानी हो जाता। और जब ये नीम गर्म सा हो जाता, या 6 मील का सफ़र करते हुए या उस गर्म चश्मे से ये पानी जहाँ से आता था, वहाँ से आते आते ये पानी जो है इसमें कई किस्म की मदनियात, कई किस्म की नमकियात इस पानी में शामिल हो जाते थे, और कहा यह जाता है कि ये पानी बदमज़ा हो जाता था। इसका टेस्ट जो है वो इस लायक नहीं रहता था कि उसे हज़म किया जाए, बल्कि जब इस पानी को कोई मुंह लगाता था, तो जब उसको पीता था तो फ़ौरन उसकी तबीयत जो थी, उसकी सेहत या उसकी तबीयत जो थी वो मुतला आ जाती थी, या वो कह करना शुरू कर देता था। और इस शहर की एक और बड़ी मशहूर बात है, और वो ये है कि तकरीबन 361 में यहाँ पर एक मसीही कौंसल मुनक्कद हुई थी, जिसमें कलाम मुक़द्दस की जो मुसल्लमा कुतुब हैं उन पर गौर किया गया था। ये इस शहर का इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इस शहर को पैगाम देने वाले के बारे में जब हम देखते हैं तो उसके बारे में लिखा है कि पैगाम देने वाला कौन है। लिखा है, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है। यानी पैगाम देने वाला जो है उसकी तारीफ़ की गई है। तारुफ में क्या बताया गया है कि वो अमीन है, सच्चा है, सच्चा और बरहक गवाह है। यानी ये बात इस बात को साबित करती है कि जो पैगाम देने वाला है वो सादकुल कौल है, उसके कौल में, उसकी बात में किसी किस्म की कोई मिलावट या उसमें किसी किस्म की कोई जो है वो तब्दीली हमें नज़र नहीं आती। और इसके लिए जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम भी गवाही देता है कि खुदा के सब वादे जो हैं वो जो उसने किए हैं वो बिल्कुल सच्चे और बग़ैर किसी तब्दीली या बग़ैर किसी मिलावट के हैं। और फिर सच्चा और बरहक उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि यानी सच्चा और बरहक दोनों को इकट्ठा किया गया है कि उसके ये सदाकत या उसकी ये सच्चाई या उसकी ये गवाही जो है उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। यानी फिर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि खिलकत का मबदा, यानी वो मखलूक नहीं है, वो मखलूक नहीं है बल्कि वो खलक करने वाला है, वो खालिक है। और खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है इसमें से कोई भी उसके बग़ैर पैदा नहीं हुई। और फिर मुकाशफा ही में लिखा है कि मैं अल्फ़ा
اور اومیگا اور اول اور آخر ہوں. یعنی یہ پیغام دینے والے کی جو خوبیاں ہیں ان کو سامنے رکھا گیا ہے. ہم یہاں پر جس طرح ہم نے دیکھا کہ شہر میں بے شمار ایسی خصوصیات تھی جو بظاہر بڑی اعلیٰ نظر آ رہی تھی، بڑی خوبصورت خصوصیات تھی اس کی، یا اس کے فیمس ہونے کے یا اس کے دولت مند ہونے میں بڑی اثر انداز تھی جو چیزیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. لیکن اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ شکایت کرتا ہے. یہ کلیسیا یہ چرچ جو ہے یہ اپنے آپ کو دولت مند سمجھتا ہے، یہ چرچ جو ہے یہ اپنے آپ کو بڑا مالدار سمجھتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام، خدا ان سے شکایت کر رہا ہے. وہ تو اپنی نظر میں بالکل کامل ہیں، وہ اپنی نظر میں بالکل مکمل ہیں، لیکن خدا ان سے کہتا ہے، وہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم. خدا لودیکیا کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ نہ تو سرد ہے اور نہ تو گرم ہے. پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خدا ان سے کہتا ہے، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر لودیکیا کی کلیسیا جو کہ اپنے آپ کو دولت مند سمجھتی تھی، میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کیوں اپنے آپ کو دولت مند سمجھتے تھے. اب دیکھیں کہ طب کے لحاظ سے وہ بہت آگے تھے، ہر لحاظ سے سونا وہاں پر موجود تھا، لباس ان کے پاس لباس کی صنعتیں موجود تھی، ان کے پاس بینکاری کا سسٹم موجود تھا، ان کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت کے بڑے مراکز تھے، یا بڑے روڈز جو تھے وہ اس شہر میں سے گزرتے تھے جو انہیں دولت مند بناتے تھے. اور اس قدر ان کو اپنی دولت پر فخر تھا کہ یہ حکومت کا روب بھی اپنے اوپر نہیں لیتے تھے. اس لیے خدا ان کو انہی کی لینگویج میں، انہی کی زبان میں خدا کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو تو دولت مند سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں تو دولت مند نہیں ہے. حقیقت میں جس دولت پر تو ناز کرتا ہے وہ دولت حقیقی دولت نہیں ہے. تو دنیاوی دولت سے تو مالا مال ہے، لیکن روحانی دولت سے تو بالکل خالی ہے. دنیا کی نظر میں، اب ذرا غور کیجئے، دنیا کی نظر میں لودیکیا دولت مند تھا، ٹھیک ہے. دنیا کی نظر میں لودیکیا کیا تھا؟ لودیکیا کا شہر دولت مند تھا، کیونکہ دنیا کیا دیکھے گی؟ دنیا آپ کی دولت دیکھے گی، دنیا آپ کا سٹیٹس دیکھے گی، دنیا آپ کا مرتبہ دیکھے گی، دنیا آپ کا رتبہ دیکھے گی، دنیا آپ کا بینک بیلنس دیکھے گی. لیکن خدا آپ کے بینک بیلنس کو نہیں دیکھے گا، خدا آپ کے سٹیٹس کو نہیں دیکھے گا، خدا آپ کے دولت کو نہیں دیکھے گا، خدا آپ کے بڑے بڑے بزنس جو ہیں ان کو نہیں دیکھے گا. خدا آپ کے دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے، وہ آپ کی روحانی ایمانی دولت کو دیکھے گا، وہ اسے جانچتا ہے. اس لیے خدا اس سے کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیرے کاموں سے واقف ہوں. یہ بڑی بات ہے کہ خدا ہمیں جانتا ہے، خدا ہمارے کاموں سے واقف ہے. ہمارے کوئی بھی کام جو ہیں وہ خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. خدا کا کلام یہاں پر بڑے واضح طور پر میسیج دیتا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں اس بات سے واقف ہوں. تو کہتا ہے تیرے خیال میں، تیری سوچ میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن میری نظر میں تو کیسا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو کہتا ہے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، سب کچھ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر سونا بہت تھا، یہاں کے ڈاکٹرز بڑے مشہور تھے، یہاں کا سرما جو آنکھوں میں ڈالنے کے لیے، کانوں میں ڈالنے کے لیے مرہم بڑی مشہور تھی. لیکن خدا ان کی ان ساری چیزوں کو رد کر دیتا ہے، خدا ان کی ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. خدا ان سے کہتا ہے کہ تو میری نظر میں کیا ہے؟ تو میری نظر میں لکھا ہے کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. یہ ساری چیزیں
اس کی اس کے اندر برائی ہے، اس کی جو خامی ہے اس کو بیان کر رہا ہے، اس کے ننگے پن کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی غربت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اندھے پن کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی بری حرکات و سکنات کو، اس کی کم بختی کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لکھا ہے کہ تو غریب ہے، تیری یہ دولت کسی کام کی نہیں ہے، تو اندھا ہے، تو دیکھنے والا اندھا ہے، تو دیکھتا بھی ہے اور دیکھ نہیں پا رہا، ننگا ہے یعنی گناہ میں آلودہ ہے، گناہ نے تجھے ننگا کر دیا ہے۔ جس طرح باغ عدن کی تصویر ہم دیکھتے ہیں تو باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس آدم اور حوا جو ہے جب ان کی زندگی میں گناہ آتا ہے تو وہ ننگے وہاں پر نظر آتے ہیں، لیکن خدا ان کو کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ننگے ہو؟ ان کے پاس لباس کی صنعت تھی، لیکن صنعت ہونے کے باوجود بھی یہ کیا تھے؟ یہ جسمانی طور پر یا دنیاوی طور پر تو ان کے پاس بہت لباس تھا، لیکن روحانی طور پر یہ گناہ آلودہ اور ننگے وہاں پر موجود ہیں۔ اس لیے خدا ان کو صلاح دیتا ہے، خدا انہیں ایک مشورہ دیتا ہے، اور خدا مشورہ کیا دیتا ہے؟ خدا ان سے کہتا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ کیا کر؟ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، تاکہ کیا ہو جائے؟ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ اب خدا لودیکیا کی کلیسیا کو ان کی ہی لینگویج میں میسیج دے رہا ہے، ان کی ہی جو ان کے پاس جو چیزیں تھی، جو ان کے پاس با افراد یا جن چیزوں پر وہ ناز کرتے تھے، خدا ان کی ہی کمی کو ظاہر کر رہا ہے ان پر۔ خدا کہتا ہے سرما لے لے، سرما تو ان کے پاس تھا۔ خدا ان سے کہتا ہے سونا لے لے، سونا تو ان کے پاس تھا۔ خدا ان سے کہتا ہے لباس لے لے، پوشاک لے لے، وہ ان کے پاس تھی، لیکن خدا ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جن چیزوں کی افراد تمہارے پاس ہے تم ان پر ناز نہ کرو۔ تمہارے پاس روح القدس کی کمی ہے، تمہارے پاس یہاں پر لکھا ہے کہ تپایا ہوا سونا لے لے، آنکھوں میں ڈالنے کے لیے سرما لے لے، اور اپنے ننگے پن کی ندامت سے بچنے کے لیے کیا کر؟ مجھ سے لباس لے لے، مجھ سے پوشاک لے لے تاکہ تو شرمندگی سے بچ سکے۔ اور خدا ہر ایک انسان کے لیے چاہتا ہے کہ وہ شرمندگی سے محفوظ ہو سکے۔ خدا لودیکیا کی کلیسیا کو کہتا ہے، خدا ان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ سب کروں گا۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ باغ عدن میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو گناہ کے سبب سے جب وہ ننگے ہو گئے تو خدا نے ان کے لیے چمڑے کا لباس انہیں مہیا کیا تاکہ وہ جو شرمندگی یا جو وہ ندامت محسوس کر رہے تھے وہ اس سے نکل سکیں۔ اور پھر خدا نے ان سے یہ بھی کہا، خدا ان سے یہ کہتا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، کاش کہ تو سرد، کاش کہ تو گرم ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی کیفیت میں جا رہا ہے، ایک ایسی حالت میں تیری زندگی گزر رہی ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے۔ اب یہ لوگ ایسے تھے کہ نہ تو یہ خدا کو پورے خدا کو چھوڑتے تھے اور نہ ہی یہ دوسری چیزوں کو چھوڑتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو بھی راضی کریں، ہم دنیا کو بھی راضی کرتے جائیں۔ جی، لودیکیا ایک ایسی حالت میں زندگی گزار رہا تھا کہ خدا اسے اس بات کو کہنے پر مجبور ہے، خدا اس کی حالت اس پر عیاں کرتا ہے کہ نہ تو سرد ہے اور نہ گرم ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ لودیکیا کے شہر میں جو پانی آتا تھا وہ 6 میل سے آتا تھا، اور جس چشمے سے وہ پانی آتا تھا وہ وہاں سے گرم پانی ہوتا تھا، لیکن جب وہ لودیکیا میں پہنچتا وہ نیم گرم ہو جاتا، بد مزہ ہو جاتا۔ اور خدا لودیکیا کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، خدا اس سے کہتا ہے کہ تو نہ سرد رہا ہے نہ تو گرم ہے، تو درمیانی سی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات غور طلب ہے، خدا کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، یعنی ابھی نکالا نہیں ہے، ابھی اس کے پاس موقع ہے، ابھی اس کے پاس چانس ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر لے۔ خدا اس لیے اسے صلاح دیتا ہے، خدا اس لیے اسے
مشورہ دیتا ہے، خدا اسے اس کی مرضی پر چھوڑتا ہے۔ جس طرح ہم 20ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے، خدا نہ صرف لودیکیا کی کلیسیا کو بلکہ خدا ہر ایک اس مسیحی کو یہ کہہ رہا ہے، یہ خدا ہر اس مسیحی کو آواز دے رہا ہے۔ اسے خدا نے جس طرح ہر ایک کو اس کی آزاد مرضی پر چھوڑا ہوا ہے، خدا اپنا حق نہیں جتلا رہا۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے بیٹا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تمہارے لیے خون بہایا ہے، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی خوشی سے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے دل کے دروازے کو اس کے لیے کھولیں۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم نہیں کھولتے، اگر ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، پھر ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ بائبل مقدس میں ہمیں 10 کماریوں کا ذکر ملتا ہے۔ جب 5 عقل مند، 5 دانا جو ہیں وہ دلہے کے ساتھ وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں، لیکن 5 جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، وہ ایک چانس ان کا مس ہو جاتا ہے، لیکن وہ جب دروازے پر جا کر دستک دیتی ہیں، دروازے پر جا کر کھٹکھٹاتی ہیں تو وہ انہیں جواب ملتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں جانتا، کیونکہ جب میں تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے رہا تھا تب تم نے میرے لیے اپنے دل کے دروازے کو نہیں کھولا، اب میں بھی تمہیں نہیں جانتا۔ آج خدا ہمارے لیے، خدا نے جو موقع رکھا ہوا ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اسے اس موقع کو ضائع نہ کریں بلکہ خدا کی اس آواز کو سنیں۔ ہم محض اپنی ہی سوچ پر یا اپنی ہی زندگی پر یا اپنی دنیاوی دولت یا دنیاوی جو ہمارے سٹیٹس ہیں، ہم ان پر ہی مگن نہ رہیں، ہم ان پر ہی فوکس نہ کریں، بلکہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی آزماتے رہیں، ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی پرکھتے رہیں کہ آیا ہم ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پھر موقع نہ ہو۔ آج خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے، آج خدا نہ صرف لودیکیا کی کلیسیا سے کہہ رہا ہے، آج خدا ہم سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرو، مجھ سے اپنی آنکھوں میں لگانے کے لیے روحانی سرما جو ہے اس کو لے لو، مجھ سے اپنے ننگے پن کو چھپانے کے لیے پوشاک لے لو، راست بازی کی پوشاک جو ہے اس کو لے لو، نہیں تو کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا، میں اپنی بادشاہی سے تمہیں خارج کر دوں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا بڑے واضح طور پر یہ پیغام دیتا ہے 21ویں آیت میں، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا۔ آج ہم سب یہ خواہش رکھتے ہیں، ہم سب اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ تخت پر بیٹھیں، لیکن وہ بیٹھے گا جو غالب آئے گا، وہ بیٹھے گا جو اپنے آپ کو اس کی محبت میں متحرک رکھے گا، اپنے آپ کو اس کے کاموں میں سرگرم رکھے گا، جو اپنے آپ کو اس کے حکم ماننے میں سرگرم رکھے گا۔ اگر ہم ایسی نیم سی زندگی گزارتے جائیں گے تو پھر ہمیں یہی سننا پڑے گا کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہماری زندگیوں میں یہ موقع ہے کہ اگر ہماری زندگیاں لودیکیا کی کلیسیا کی طرح ہیں تو ہم اپنے آپ کو سرگرم کر لیں، اپنے آپ کو بہتر کر لیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے تو ہمارا حال بھی ان 10 بیوقوف کماریوں کی، ان 5 بیوقوف کماریوں کی طرح ہوگا۔ اگر ہم نہیں اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو ہمارا حال بھی ان لوگوں کی طرح ہوگا جو نوح کے وقت ان کے ساتھ ہوا، کہ انہوں نے خدا کی آواز کو نہیں سنا، اس کی دستک کو نہیں سنا، اس کے کھٹکھٹانے کی آواز کو نہیں سنا، اور پھر اس کی آواز کو نہ سننے کے سبب سے انہیں موت کا، تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا آج ہم سے کہتا ہے، خدا آج ہمیں یہ موقع دیتا ہے
کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے آپ کو اس لائق بنا لیں کہ ہم اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ سکیں اور اس کے ساتھ اس بادشاہی میں میراث کو حاصل کر سکیں۔ سو خداوند ہمیں اسی کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ سو ہم خداوند کے پاک کلام کے لیے شکر گزاری کریں گے جو آج خدا نے ہم سب کے ساتھ کیا ہے۔ پیارے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے، تو ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ پھر خداوند ہم اپنے آپ کو، اپنی حالت کو دیکھیں، جانچیں، پرکھیں اور پھر خدا اپنے آپ کو سرگرم کر سکیں اور پھر خداوند اس محبت کو جو ٹھنڈی پڑ چکی ہے اسے بحال کر سکے، تاکہ پھر خداوند جب ہم وہ وقت آئے تو پھر خداوند ہم ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کرنے والے ہوں۔ اپنا کبھی چلالی ہاتھ بڑھا کے ہم سب کو چھو اور مسا کر یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔